ملک بھر میں سیلاب کی تباہ کاریاں جاری، دیامر اور چلاس میں سیاحوں کی 15 گاڑیاں بہہ گئیں، 3 سیاح جاں بحق اور 30 سے زائد لاپتہ۔ ریسکیو آپریشن تیز، 24 گھنٹوں میں 5 بچوں سمیت 14 افراد کی جان چلی گئی۔ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں لینڈ سلائیڈنگ سے راستے بند، سینکڑوں سیاح پھنس گئے۔ راولپنڈی ڈی ایچ اے فیز 5 میں کار سوار افراد برساتی نالے میں بہہ گئے، یعنی شاہدین کے مطابق کار سوار نے گاڑی برساتی نالے کے قریب سے گزارنے کی کوشش کی جو پانی کا بہاؤ تیز ہونے پر بہہ گئی۔ کار سوار افراد مدد کے لیے پکارتے رہے، اطلاع ملنے پر پولیس اور امدادی ٹیمیں پہنچ گئیں، کار کی تلاش شروع۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق گاڑی میں کرنل ریٹائرڈ اسحاق قاضی اپنی 25 سالہ بیٹی کے ساتھ موجود تھے۔ دوسری جانب کھنہ کے علاقے میں 8 سالہ بچی برساتی پانی میں ڈوب گئی۔ ہمک کے علاقے میں نوجوان پھسلن سے گہرے پانی میں جا گرا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت K4 منصوبے سے متعلق اجلاس، K4 توسیع کے کام کی رفتار کو تیز کیا جائے۔ مراد علی شاہ کا چیئرمین PND کو حکم، آبی ذخیرہ 1 اور آبی ذخیرہ 2 پر بھی کام کو تیز کرنے کی ہدایت۔ اجلاس میں میئر کراچی مرتضی وہاب اور دیگر کی شرکت۔ الیکٹرک نے کئی سال بعد سندھ حکومت کے واجبات کی ادائیگی شروع کر دی، 2 قسطوں کے ذریعے 1.25 ارب روپے سے زائد رقم جمع کرا دی۔ الیکٹرک نے کے ذمہ صوبائی حکومت کے 32 ارب روپے سے زائد کے واجبات ہیں۔ الیکٹرک ہر مہینے جمع شدہ الیکٹریسٹی ڈیوٹی ادا کرنے کا بھی پابند ہوگا۔ الیکٹرک اور واٹر کارپوریشن کے درمیان 25 ارب روپے کا معاملہ تصفیہ طلب۔ پنجاب سے منشیات کے خاتمے کے لیے کاؤنٹر نارکوٹکس فورس قائم، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں کہ پنجاب میں منشیات فروشوں کی کوئی جگہ نہیں، صوبے سے اس لعنت کا جلد خاتمہ ہوگا۔ ڈرگ سکول کالج تک پہنچ گئی، نوجوان نسل کو بچانے کے لیے کاؤنٹر نارکوٹکس فورس کا قیام ضروری تھا۔ CCD صوبے سے جرائم کے خاتمے کے لیے کامیابی سے کام کر رہی ہے۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری سے متحدہ عرب امارات کے سفیر کی ملاقات، اماراتی سفیر نے گورنر سندھ اور اہل خانہ کو فریضہ حج کی ادائیگی پر مبارکباد دی۔ اماراتی سفیر نے کہا 5 سالہ UAE ویزا پالیسی کے اجرا میں گورنر سندھ کا کلیدی کردار ہے۔ کامران ٹیسوری نے متحدہ عرب امارات کے سفیر کا شکریہ ادا کیا۔ پنجاب سے منشیات کے خاتمے کے لیے کاؤنٹر نارکوٹکس فورس قائم، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں کہ پنجاب میں منشیات فروشوں کی کوئی جگہ نہیں، صوبے سے اس لعنت کا جلد خاتمہ ہوگا۔ ڈرگ سکول کالج تک پہنچ گئی، نوجوان نسل کو بچانے کے لیے کاؤنٹر نارکوٹکس فورس کا قیام ضروری تھا۔ CCD صوبے سے جرائم کے خاتمے کے لیے کامیابی سے کام کر رہی ہے۔ درآمدی کپاس پر 18% GST کا نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے۔ پاکستان بزنس فورم کا FBR سے مطالبہ، فائنانس بل 2025 میں درآمدی کپاس پر GST لگانے کا اعلان ہوا تھا۔ FBR کی جانب سے تاحال SRO جاری نہیں ہو سکا۔ بجٹ کی منظوری کو 3 ہفتے ہو چکے، معاملے کو طول دیا جا رہا ہے۔ بعض گروپ SRO کے اجرا میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں۔ معاملے کی سنجیدگی کو مد نظر رکھتے ہوئے فوری SRO جاری کیا جائے۔ ترجمان KP حکومت بیرسٹر سیف کا چینی اسکینڈل پر جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ، کہا گندم کے بعد اب چینی کی درآمد اور برآمد کے کھیل کے ذریعے شوگر ملز مافیا کو فائدہ پہنچایا گیا۔ چینی اسکینڈل کی آزادانہ اور شفاف تحقیقات کی جائیں اور ملوث مافیا کو قرار واقعی سزا دی جائے۔ یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ شوگر ملز مافیا کا تعلق حکمران طبقے سے ہے۔ شریف خاندان کی کئی شوگر ملز ہیں جنہیں درآمد اور برآمد کے اس کھیل میں براہ راست اربوں روپے کا فائدہ پہنچایا گیا۔ عوام کی جیبوں سے 38 ارب روپے نکال کر شوگر مافیا کی جیبوں میں ڈالے گئے۔ گیس 500% مہنگی کرنے کے باوجود گیس سیکٹر کا گردشی قرضہ 2800 ارب روپے تک جا پہنچا۔ حکومت کی بجلی کی طرح گیس کا گردشی قرضہ ختم کرنے کے لیے بھی صارفین پر اضافی بوجھ ڈالنے کی تیاریاں
مختلف تجاویز زیر غور، بینک سے قرض لے کر صارفین پر 3 سے 10 روپے خصوصی پیٹرولیم لیوی عائد کر دی جائے گی۔ حکام کے مطابق تمام صارفین سے اوسطاً گیس قیمت یعنی 1890 روپے فی MMBTU وصول کی جائے گی تو گردشی قرضہ دوبارہ پیدا نہیں ہوگا۔ بلوچستان میں میاں بیوی کا بے دردی سے قتل، ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ اور IG آج بلوچستان ہائی کورٹ میں پیش ہوں گے۔ گزشتہ روز چیف جسٹس بلوچستان روزی خان نے میاں بیوی کے قتل کا نوٹس لیا تھا۔ اقوام متحدہ میں اردو کو بھی ثانوی دفتری زبانوں کا درجہ مل گیا۔ اقوام متحدہ نے اردو سمیت 27 دیگر زبانوں کو جنرل اسمبلی کی کلیدی دستاویزات کے سرکاری ترجموں میں شامل کر لیا۔ جنرل اسمبلی کے اہم متن کا اردو ترجمہ اردو مرکز نیو یارک کے صدر رئیس وارثی نے جنرل اسمبلی کے صدر کو پیش کیا۔ صہیونی فوج کے ہاتھوں فلسطینیوں کی نسل کشی، مزید 50 سے زائد فلسطینی شہید، خان یونس، المواسی اور جوالیہ پر اندوہناک حملے، 24 گھنٹے کے دوران 19 فلسطینی بھوک سے موت کی آغوش میں چلے گئے۔ غزہ سٹی کے صاف پانی کے پلانٹ پر فضائی حملہ، پانی بھرے آئے 5 شہری شہید۔ غزہ جنگ میں شہید افراد کی تعداد 59,000 سے تجاوز کر گئی۔ پوپ لیو کا فلسطینی صدر محمود عباس سے ٹیلی فونک رابطہ۔ غزہ میں جاری انسانی بحران پر شدید تشویش کا اظہار، کہا عبادت گاہوں اور عام شہریوں کو نشانہ بنانے سے گریز کیا جائے، متاثرہ علاقوں تک انسانی امداد کی فوری رسائی یقینی بنائی جائے۔ برطانیہ اور فرانس سمیت 25 ممالک کا غزہ جنگ فوری ختم کرنے کا مطالبہ۔ ان ممالک کے وزرائے خارجہ اور یورپی یونین کے کمشنر برائے مساوات نے مشترکہ بیان پر دستخط کیے۔ بیان میں کہا گیا کہ غزہ میں شہریوں کی مشکلات نئی گہرائیوں تک پہنچ گئیں۔ انکلیو میں امداد کی ترسیل کا نظام خطرناک ہے۔ غزہ کے باشندوں کو انسانی وقار سے محروم کر دیا گیا۔ اسرائیلی حکومت کی طرف سے شہری آبادی کو ضروری انسانی امداد سے انکار ناقابل قبول ہے۔ اسرائیلی حکومت امدادی ٹرکوں سے پابندیاں ہٹائے۔ کولمبیا میں باغیوں کا فوجی قافلے پر ڈرون حملہ، 3 اہلکار ہلاک، 8 زخمی۔ مقامی میڈیا کے مطابق نیشنل لبریشن آرمی نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کر لی۔ علیحدگی پسند مسلح تنظیم نیشنل لبریشن آرمی کولمبیا میں 1960 سے ریاست کے خلاف مسلح جدوجہد کر رہی ہے۔ جنوبی کوریا میں طوفانی بارشوں نے تباہی مچا دی، 18 افراد ہلاک۔ جنوبی کورین وزارت داخلہ کا کہنا ہے زیادہ تر ہلاکتیں سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے ہوئیں۔ پورے ملک میں 1999 سرکاری اور 2238 نجی املاک کو نقصان پہنچا۔ انڈونیشیا میں مسافر بردار کشتی میں آگ بھڑک اٹھی، 3 افراد ہلاک، متعدد زخمی۔ افراتفری پھیلنے پر لائف جیکٹ پہنے مسافروں نے سمندر میں چھلانگیں لگا دیں۔ کشتی شمالی بندرگاہ سے منارو شہر کی جانب جا رہی تھی۔ پاکستان اور بنگلہ دیش میں دوسرا T20 میچ آج کھیلا جائے گا۔ پہلے میچ میں میزبان ٹیم نے 7 وکٹوں سے فتح سمیٹی تھی۔ پاکستانی ہیڈ کوچ مائیکل ہیسن نے ملبہ پچ پر ڈال دیا، کہا ڈھاکہ کی پچ انٹرنیشنل معیار کے مطابق نہیں، کوئی بھی ٹیم ایشیا کپ یا T20 ورلڈ کپ کی تیاری اس پچ پر نہیں کر سکتی۔